السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی کلاس میں۔ آج ہم قرآن سٹڈی کلاس میں سورۃ القیامہ سٹڈی کریں گے۔ سورۃ القیامہ یہ قرآن کے 29 جز کی سورہ ہے، اور مفسرین کے اجماع سے یہ فل مکی سورہ ہے، ریویلڈ ان مکہ۔ مکہ کی زندگی جو فرسٹ 13 ایئرز آف پروفیٹہڈ تھے، اس کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ قرآن کے آلموسٹ اینڈ میں یہ سورہ آ رہی ہے، باقی سوراز کے ساتھ، باقی چیپٹرز کے ساتھ۔ اور اگر آپ تھیم کے اعتبار سے دیکھیں گے تو سورۃ القیامہ میں جو تھیم ہے وہ قیامہ ہے، ڈے آف ججمنٹ۔ اور یہاں سے لے کر اینڈنگ تک آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن کا بہت فریکوینٹ مینشن اور بہت زیادہ سینٹرل تھیمز قیامت کا دن آپ کو ملے گا کئی ساری قرآن کی صورتوں میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ القیامہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 40 آیتوں میں قیامت کے دن کے تعلق سے بات شروع ہوئی ہے، قیامت کے دن کا مینشن ہوا ہے، اور کئی ساری چیزیں ہم دیکھیں گے اس سورہ میں انشاءاللہ۔ میرے بردرز اینڈ سسٹرز، اگر تھیم کے اعتبار سے اور دیکھیں آپ تو سورۃ القیامہ سورہ نمبر 75 ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں ہے۔ سورہ نمبر 76 اگر آپ دیکھیں، اس کے اندر انعام جو اللہ تعالیٰ دے گا، اور سورہ نمبر 77 جو فیل ہونے والے لوگوں کے لیے سزا ہے، اس کے تعلق سے بات آپ کو ملے گی۔ سورۃ القیامہ کی شروعات قیامت کے دن سے ہوتی ہے، اور اینڈنگ میں جو مین جو مینشن ہے وہ ہے موت۔ اور آپ دیکھو گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے قیامت کے دن کے تعلق سے۔ ایک منٹ میں آپ کو حدیث ہی بتاتا ہوں، ڈائریکٹ ورڈز، جسٹ ایک منٹ دیجیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، بلکہ اس حدیث کے تعلق سے بعض لوگوں نے سوال بھی پوچھا ہے، اور سوال کا جواب صحیح بخاری میں ہی ہے، اگر تھوڑا سا دیکھتے ہیں ان کو مل جاتا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کہا کہ یہ بچہ جو ہے، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا وہاں موجود، کہا کہ یہ بچہ، انہوں نے سوال پوچھا تھا، ایکچولی وہ لوگوں نے سوال پوچھا کہ متی الساعۃ قائمۃ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما عادت لہا، کہ تم نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے، قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اب یہاں تھے وہ لوگ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہو؟ تو اس حدیث میں آگے آتا ہے کہ ایک بچہ وہاں سے گزرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے، ان اخر هذا فلن يدركه الحرم حتى تقوم الساعة، کہ اگر اسے زندگی ملی اور یہ بڑھاپے جب تک پہنچے تو تب قیامت آ جائے گی۔ تو یہ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ارے یہ بچہ تو بوڑھا ہو گیا، بہت زمانہ گزر گیا، قیامت نہیں آئی۔ ان کو بیسک سی بات نہیں سمجھ میں آئی۔ جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6511 دیکھتے ہیں، اس میں سے ان کو وہی آنسر مل جاتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ یہ جو حدیث ہے، پہلی حدیث جو میں نے پڑھا 6167، 6511 میں اس کا آنسر ہے، سیم واقعہ دیا ہوا ہے، اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں حدیث خاص وجہ سے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے آج کی اسٹڈی کے لیے بہت اہم نصیحت ہے اس کے اندر، یعیش ھذا، اگر یہ بچہ رہتا ہے، لا یدرک الحرم، یہ بڑھاپے تک پہنچے گا، حتی تقوم علیکم ساعتکم، تم پر تمہارا ساعتکم، ساعہ یعنی وہ گھنٹہ، قیامت کے دن کے لیے آتا ہے، تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی، اور تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی۔ اگر آپ تفسیر تبری میں جو آیت ہم ابھی پہلی پڑھنے والے سورہ قیامہ کی پہلی آیت دیکھیں، تو وہاں پہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ان کا ایکسپلینیشن ہے، انہوں نے کہا، اور بلکہ صرف مغیرہ نہیں ہے، اس میں سلف کے بعض اقوال بھی ہے اس کے اندر، انہوں نے کہا القیامت یقولون، انہوں نے کہا القیامت وانما القیامت احدکم موتہ، تم میں سے کسی کی قیامت تو اس کی موت ہے، مطلب تم مرتے ہو تو تمہارے لیے تمہاری قیامت تو آ گئی۔ سارے انسانوں کی قیامت تو تب ہے جب قائم ہوگی، جب تم مرو گے تو تمہارے لیے تمہاری قیامت تو آ گئی۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورۃ القیامہ کی شروعات میں آپ دیکھو گے کہ قیامت کے دن کا ذکر ہے، اور اینڈنگ میں دیکھو گے جو موت کا ذکر ہے، جو ہماری پرسنل ایک طرح سے چھوٹی قیامت ہو گئی ہمارے لیے۔ قیامت جو اصل قیامت ہے وہ تو تبھی ہے جب آنے والی ہے، لیکن ہمارا اکاؤنٹ وہیں سے
ختم ہو جاتا ہے، اعمال کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کی سب نیکیاں وہیں پر رک جاتی ہیں. اور جو صدقہ جاریہ بھی ملے گا وہ اس کی دنیا کی ہوئی نیکیوں کی بنیاد پر ملے گا، یعنی کہ جو کرنا تھا اس نے کر لیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. تو یہ لا کیا ہے، نہیں کیا ہے؟ تو یہ قرآن کے اندر ایک بہت بیوٹیفل سٹائل ہے جو قرآن میں بعض جگہوں پہ ہمیں ملتی ہے. اس طرح کی اور آیتیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں قرآن سٹڈی میں. اور مفسرین نے اس تعلق سے کہا کہ لا کا مطلب یہ ہے، لا کا مطلب قیامت کے دن کے تعلق سے، مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے جو سارے مس انڈرسٹینڈنگ سے لوگوں کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شارٹ کٹ ہے، فلاں ہے، میں وہ مجھے بچا لیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا ہے فلاں، جیسے کرسچنز کہتے ہیں جیسس کرائسٹ ہمیں بچا لیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں پنرجنم، بار بار جنم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے جواب میں کہا لا، ایسا کچھ نہیں ہے. اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے قیامت کے دن کی قسم، مطلب کہ اس کی اہمیت اور مقام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کا دن جو ایک بہت ہی بھاری دن ہوگا انسانوں کے لیے. اقسم بیوم القیامہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. نفس جو ملامت کرنے والا، ملامت کرنے والا یعنی کہ کا مطلب کیا ہے؟ ملامت کرنے والا لام یلوم سے آتا ہے، جس کا مطلب ہے ملامت کرنا، یعنی کہ گلٹی فیل کرانا. یہ نفس جو ہوتا ہے نا، جو گلٹی فیل کراتا ہے. اب یہ خود اگر آپ دیکھو اور سوچو، یہ جو گلٹ ہوتی ہے نا، ایک انسان گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے تو اس کے اندر ایک طرح کی گلٹ ہوتی ہے، ایک اس کو ملامت کرتا ہے اس کا نفس. تو اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی. اور آپ سوچئے یہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے یہ حساب کرتا ہے ایک انسان کا، جو اصل حساب ہونے والا ہے قیامت کے دن، لیکن یہ ملامت کرنے والا نفس اس کا حساب کرتا ہے اور اس کی ملامت کرتا ہے. تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تمہیں یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اس پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ گلٹی فیل کراتا ہے، احساس دلاتا ہے انسان کو، اس کا نفس احساس دلاتا ہے. نفس اللوامہ کہتے ہیں اسے. لیکن اس کی زبان روکنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ نفس جو ملامت کرتا ہے، لاما یلوم ملامت کرتا ہے، لوامہ، لوامہ یہ فعال، یہ تفعیل کے باب سے ہیں. جب یہ باب سے کوئی بات آتی ہے یعنی بہت زیادہ ملامت کرنے والا، ملامت کرنے والا جو نفس ہے اس کی زبان روکنے کا کوئی طریقہ ہے؟ تو ہاں، جو مجرمین ہوتے ہیں، جو گنہگار گناہ کے راستے پہ اور آگے بڑھتے ہیں، تو ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، وہ لوگ جب نہیں رکتے ہیں، نہیں سنتے نہیں سنتے نہیں سنتے نہیں سنتے ہیں، جرم پہ جرم، جرم پہ جرم. جب ملامت کرتا ہے نفس تو کیا کرتے ہیں وہ؟ ملامت جو کرتا ہے، جو گلٹی فیل ہوتا ہے، تو اس کو ڈبانے کی کوشش کرتے ہیں شراب میں، ہاں ڈرگز میں، لاؤڈ میوزک میں، مگن ہو جانے میں، بہت زیادہ زندگی کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہیو این آئس کریم وتھ این ایکسٹرا اسکوپ، مطلب ہر چیز اپنے سینسز کو ٹوٹلی نم کر دینے میں، یعنی تاکہ ملامت رک جائے. تو یہ ان کی کوشش ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ آواز ان کو سنائی نہ دے جو انہیں ملامت کرنے والی آواز ہے، اور نہیں سنائی دیتی ہے. پھر وہ نفس جو ہے نا امارہ بن جاتا ہے. جیسے قرآن میں سورہ یوسف میں آتا ہے کہ نفس جب جو نفس جو ہے امارہ، نفس الامارہ کا ذکر ہے، سورہ 12 کی آیت نمبر 53 ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے. تو برائی کا کب حکم دینے لگتا ہے؟ جب وہ بگڑ گیا تو وہ خود نفس ہی برائی کا حکم دینے لگتا ہے. تو جیسا معاملہ ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ پاک بھی ہو سکتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑ دیا. تو یہ نفس اللوامہ یہ اوریجنل سٹیٹ ہے، نفس کی اوریجنل سٹیٹ ہے کہ وہ ملامت کرتا ہے. ہاں، انسان اس کی باتیں نہ سن کر اور وہ ملامت سے منہ موڑ کر ایک دن آئے گا جب اسے سنا ہی نہیں دے گا. تو جو سمن بکمن عمیون ہے نا، کہ بہرے گونگے اندھے، تو یہ ایسا معاملہ جو ہو جاتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں، اور جو ان کا نفس بھی ان کو ملامت کرتا ہے تو وہ اس کو سنتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کا نفس بگڑ جاتا ہے، اور بگڑ کر کے آخر میں وہ نفس برائی کا بھی حکم دینے لگتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. اچھا یاد رکھیے، میں نے مقسم بھی اور مقسم علیہ کا کو کنسپٹ بتایا تھا کہ جس چیز کی قسم کھائے اور جس چیز کے لیے قسم کھائی جائے. تو جس چیز کی قسم کھائی جائے
تو وہ مقسم علیہ جس چیز کے لیے وہ قسم کھائی جا رہی ہے وہ اس کی دلیل ہوتی ہے. مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نفس اللوامہ کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کے تعلق سے. تو یہ جو نفس اللوامہ ہے یہ قیامت کے آنے کے دلائل میں سے دلیل ہے، قیامت کی دلیلوں میں سے دلیل یہ نفس اللوامہ ہے، جو ملامت کرنے والا نفس ہے، کہ اندر تمہارے اندر ہی دلیل موجود ہے. سوچو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی؟ جب تمہارے اندر اللہ نے نفس دیا جو تمہیں ملامت کرتا ہے، یہ خود دلیل ہے، قیامت کے آنے کی دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نفس اللوامہ کی، یعنی اس کے خاص مقام کو بتایا ہے. اور مومن کا جو نفس ہوتا ہے وہ اسے ملامت کرتا ہے، اور یہ ملامت سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں نیک راستہ لینا چاہیے. دیکھیے ملامت کے بعد لوگ الگ الگ راستے لیتے ہیں. کوئی ہوتا ہے جو بس بغاوت پہ اتر آتا ہے، اپنے نفس کی اس آواز کو دباتا ہے، جو بس انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ. دیکھو آپ کو پتا ہے نا کہ اتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو ظلم کرنے کے بعد خود برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو وہ خودکشی کر دیتے ہیں. ایسا حال ہو جاتا ہے ان کا، خودکشی خود ایک حرام محبت ہے، یہ ایک الگ بات ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو وار میں وہ لوگ بہت کرائمز تک آئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر رہ نہیں پاتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے، ان کو زندگی جینا مشکل ہو جاتا ہے. ان کے لیے وہ نفس ہوتا ہے جو کہیں ان کو کاٹتا ہے، اندر ان کے اندر وہ کاٹتا ہے وہ نفس. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نفس کی قسم کھائی ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیاں جو ہے نا، ہڈیاں بونز کو واپس جمع نہیں کر سکتا؟ سنو بات، انسانوں کا کیا کہنا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں پوری طرح سے بکھر جائے گی، پوری طرح سے ڈکے ہو جائے گی، تو کون ہمیں پھر سے بنائے گا؟ اور یہ سوال مکہ کے مشرکوں کا بھی تھا، کون ہمیں پھر سے بنائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے قرآن میں کہ جس نے الذی خلقکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلی بار بنایا وہ بنائے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ جواب نہیں دیا، یہاں پہ دوسرا جواب دیا ہے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے ان لن نجمع عظامہ کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جمع کر سکتے، ہڈیاں بونز؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہاں ہم تمہاری ہڈیاں ویسے ہی بنا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ بلا، یقیناً. ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیوں نہیں، یقیناً. قادرین علی نسوی بنانا، ہم قادر ہیں کہ ہم تمہارے انگلی کے جو پور ہوتے ہیں نا، انگلی بنانا جو انگلی کے پور ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اسے ویسے کے ویسا بنا دیں گے، نسویہ ویسے ہی سوار دیں، ویسے ہی درست کر دیں، ہم قادر ہیں اس پر. اب یہاں پہ ایک بہت ہی تعجب والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہاری ناک کو ویسے ہی بنا دیں گے، تمہارے انگوٹھے کو ویسے بنا دیں گے، تمہارے ہڈی کے جوڑ کو ویسے بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا چہرہ ہم ویسے کے ویسا بنا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم تمہارے بنانا کو ویسے بنا دیں گے. اب یہ بنانا جو ہے، اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ بنانا سن کر کوئی انگلش والا کہے گا کہ مجھے انگلش کا بنانا یاد آ رہا ہے. تو حقیقت میں نا وہ انگلش کے بہت سارے ورڈز عربک سے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ عربک انگلش سے پرانی لینگویج ہے، اور انگلش جو ہے اس کی ریسنٹ اوریجنس ہے. مطلب 350 ایئرس پہلے جا کے کچھ باتیں اس کی کمپائل ہونے لگی، اس سے کچھ ٹائم پہلے سے بولی جاتی تھی. تو عربک جب پہنچی الگ الگ جگہوں پر اور دیکھا گیا کہ الگ الگ زبانوں میں عربک ورڈز کے پرسنٹیج ہے، تو بنانا جو ہے نا، عربک ورڈ جو انگلش ورڈ بنانا ہے نا، وہ اب آپ دیکھو انگلیاں جو ہوتی ہے، ہاں یہ انگلیوں کے پور جو ہوتے ہیں، یہ سب ایک طرح سے بنانا کو ریزمبل کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ. تو بنانا ورڈ انگلش کا آیا ہوا ہے کہیں، یہ عربک ورڈ سے اس کے بارے میں بعض لوگ بتاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بات کریڈیبل اپنی جگہ پر. تو اینی وے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب میں کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیاں نہیں بنا سکتے؟ نہیں، ہم تمہارے انگلی کے پور بھی ویسے ہی بنا سکتے ہیں. اب اس میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ انگلی کے پور میں کچھ تو اسپیشل ہے، کچھ تو اتنا ٹف ہے، کچھ تو ایسی چیز ہے جو بنانا، یعنی تعجب اور کمال کی بات ہے. تعجب اور کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب انسان جو ابھی دیکھو، سوچو ابھی 800 کروڑ لوگ دنیا میں بس رہے ہیں، قیامت کے دن صرف 800 کروڑ لوگ نہیں زندہ ہونے والے ہیں، ہر زمانے اور دور کے جو لوگ بسے ہیں، کتنے اربوں خربوں 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 خربوں، وہ سب انسان ایک ساتھ میں بننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہارے بنانا کو بھی ویسے بنانے پر قادر ہیں.
پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنانا ذکر کیا ہے یعنی کہ اس میں کوئی خاص چیز ہے. ہاں کوئی خاص چیز ہے, ایک اشارہ ملا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب فنگر پرنٹس کو انسانوں نے ڈسکور کیا اور دیکھا کہ ملین لوگوں میں 10 لاکھ لوگوں میں بھی 2 لوگوں کی فنگر پرنٹ سیم نہیں ہوتی ہے, تو پتا چلا کہ 10 لاکھ لوگ میں 2 لوگوں کی فنگر پرنٹ سیم نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ فنگر پرنٹ میں کچھ ایسی بات ہے جو الگ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے تمہاری ہڈیاں میں نہیں بنا سکتا؟ نہیں, میں تمہارے انگلی کے پور بھی ویسے کے ویسے بنانے پر قادر ہوں. نسویہ یعنی نسویہ درست کرنے پر قادر ہوں, ویسے کے ویسے. اب اسے الگ الگ زمانے کے دور کے لوگوں نے الگ الگ طرح سے سمجھا. پہلے کا انسان غور کر کے سوچتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ انگلیوں کو بھی ویسے بنا دے گا, سبحان اللہ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اور باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اور تعجب ہو رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. علقہ, علق جو آتا ہے نا سورہ اقرا میں, علق, تو علق جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک میننگ ہے کلاٹ آف بلڈ, خون کی فٹکی. ایک معنی ہے لیچ لائک سبسٹنس, جو لیچ جیسا سبسٹنس ہوتا ہے نا, جوک جو ہوتا ہے نا, لیچ جوک جو خون چوستا ہے, ہاں جو خون چوستا ہے, چمٹ جاتا ہے, خون چوستا ہے, تو اس کے جیسا. اب سائنس نے بعد میں ڈسکور کیا کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں الگ سے بنایا, تم الگ تھے, سٹیجز بتائے, اور سٹیجز کے بعد نطفہ, علقہ, مدغہ. تو علقہ کا جو سٹیج ہے, پتا چلا کہ ماں کی کوکھ کے اندر جو جو جنین ہوتا ہے, جو ایمبریو ہوتا ہے, وہ ایمبریو کا ایک سٹیج ہوتا ہے جس میں وہ ماں کی کوکھ پہ چمٹ جاتا ہے, خون چوستا ہے, بڑا ہوتا ہے, اور دیکھنے میں بھی لیچ کی طرح, جوک کی طرح ہوتا ہے. اب قرآن کے اندر اگر لفظ آیا ہوتا دم, وہاں پہ الگ کی طرح جگہ دم آیا ہوتا, دم یعنی خون, تو اس میں یہ تعجب اور میریکل کی بات نہیں ہوتی. لیکن وہاں پہ ایک دم آتا تو کوئی بات نہیں, تو وہ بات رونگ ہو جاتی تھی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے علقہ لفظ یوز کیا جس کے اندر لیچ کے خون کے کنجی بلڈ جو ہوتا ہے, خون کی فٹکی جو ہوتی ہے, وہ بھی شامل ہے مانا. اور اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کیسے چھوٹی چیز سے ہمیں بنایا, اور اس کے آگے کے لوگوں نے جب پڑھے تو ان کو اور تعجب والی باتیں پتا چلی. تو چلیے اینی وے, بلا قادرین علی نسویہ بنانا. اب ہم سب کے لیے نصیحت کی بات یہ ہے کہ جس نے ہمیں بنایا کیا وہ پھر نہیں بنا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا, ہم تمہارے انگلی کے پور کو بھی ویسے ہی بنانے پر قادر ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, انسان تو چاہتا ہے, انسان کیا چاہتا ہے؟ لیفجر امامہ, کہ گناہ کرتے رہے, ہاں اپنے آگے, یعنی جو آگے جو زندگی سامنے دکھ رہی ہے نا امامہ, اس کے اندر انسان کیا چاہتا ہے؟ بس گناہ کرتا رہا. انسان یہ نہیں سوچنا چاہتا ہے, انسان یہ نہیں سوچنا چاہتا ہے کہ کیسے کیسے. ہاں اسٹریم ہو رہا ہے نا, آئی تھنک ہو رہا ہے, آئی تھنک اسٹریم ہو رہا ہے, جسٹ چیک کر لیجیے, کنفرم کوئی کنفرم کر لیجیے, چیٹ میں بتائیے. تو انسان یہ نہیں سوچنا چاہ رہا ہے کہ جسٹ منٹ, اسٹریم نہیں ہو رہا ہے سمبڈی سینگ, کوئی بات نہیں, میں چیک کر لوں, کوئی بات نہیں, ہم لوگ اپلوڈ کر دیں گے, کل اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ. وائس بریک ہو رہی ہے, ذرا کنفرم کریے کیا میری وائس بریک ہو رہی ہے. اگر وائس میں پرابلم ہے تو میں کچھ نیٹ ورک چینج کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. نہیں, اوکے, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر, ٹھیک ہے, اوکے. تو جزاک اللہ خیر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان چاہتا ہے کہ وہ گناہ کرے, گناہ اپنے آگے کی زندگی میں کیا کرے, گناہ کرتے جائے. دیکھیے یفجرا جو ہے نا, یفجرا, یہ جو یفجرا ورڈ ہے, اگر آپ دیکھو گے قرآن میں اس کے ورڈ میننگ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی, تو یفجرا یہ جو دیکھ رہے ہیں روٹ کیا ہے, فجرا, ہاں, اور فجرا یفجرو کا مطلب کیا ہے کہ گناہ کرنا, ہاں گناہ کرنا, نافرمانی کرنا. اس کے اندر یہ معنی ہے. فجر کیا ہوتا ہے؟ فجر, فجر جو ہوتی ہے نا, جب رات کے اندر اندھیرے کے اندر دن کی روشنی برسٹ ہو, مطلب وہ باہر نکلتی ہے, وہ جو فرسٹ ڈے بریک ہوتا ہے, فرسٹ ڈان ہوتا ہے, لائٹ آتی ہے, فجر. اور جو یہ جو فجر جو ہے یہ کیا ہے نا معلوم ہے, ایک انسان کے اندر جیسے خواہشات ہوتی ہے اور وہ خواہشات کو کنٹرول نہیں کرتا ہے, اور ٹوٹ پڑتی ہے اس کے اندر سے, خواہشات نکل پڑتی ہیں. تو یفجر امامہ, یعنی وہ کنٹرول نہیں کر رہا ہے, کہ سوچ نہیں رہا ہے کہ بھئی قیامت کا دن سامنے ہے, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. قیامہ, قیامہ جو ورڈ ہے نا, قامہ یقوم سے آتا ہے, جس کا مطلب ہے کھڑے ہونا. قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے نا, یہ اس چیز کے تعلق سے ذکر ہے. تو یفجر امامہ, تو جو انسان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ گناہ کے اندر, فجر میں, گناہوں کے کام میں بس تیزی سے آگے بڑھتا ہے, لیفجر امامہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یسألو ایانا یوم القیامہ، وہ کہتا ہے یہ قیامت کا دن کب آتا ہے، قیامت کا دن کب آئے گا. اب یہ کب آئے گا جو ہے نا، ایانا جب آتا ہے نا، ایانا ایک ہے متا، کب آئے گا متا. لیکن ایانا کب کہا جاتا ہے؟ استہزاء کے طور پہ. استہزاء یعنی کہ مذاق اڑانے کے طور پہ، یا قیامت کب آنے والا ہے. یہ قرآن میں 4 جگہوں پہ اس سینس میں استعمال ہوا ہے، استہزاء کے طور پہ 4، اور یہ 5ویں جگہ، 5 جگہوں. اور 2 جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کی یہ جو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن کی، میں خود دکھا دیتا ہوں آپ کو، 6 ٹائمز 4 4 اور 2، تو 2 ٹائمز ایسا ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایانا استعمال کیا ہے کہ وہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کب زندہ ہونے والے. اور 4 جگہوں پہ کس طرح سے لوگ بولتے ہیں قیامت کب آئے گی. تو یس الو وہ پوچھتا ہے ایانا یوم القیامہ، کب آئے گا قیامت کا دن، یہ کب آنے والا ہے. مطلب انکار، کب آنے والے سے مراد ہے انکار. ایانا کا یہ مطلب ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ قیامت کے دن کا ڈسکرپشن دیا. اور یہ طریقہ ہے جب لوگ پوچھتے ہیں کب آئے گی تو قیامت کے بارے میں بتایا جائے کہ تمہیں احساس ہونا چاہیے کیا سیریس بات کی بات ہو رہی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، بریقہ کیا ہے؟ یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ڈیزل ہو جانا، ہاں ڈیزل ہو جانا، چکنا چون. تو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، کہ جب آنکھیں جو ہے نا پوری طرح سے چکنا چوند ہو جائے. یعنی جیسے جب بجلی کڑکتی ہے نا، اگر بجلی کڑکتی ہوئی جیسے تھوڑی دیر تک ایک دم ایسا ہوتا ہے کہ ارے اللہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہاں مطلب ایسا ہو رہا ہے نا، بجلی کڑکنے کے بعد ایسا فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے تھوڑی دیر تک پوری آنکھیں کھلی ہوئی، یعنی ڈیزل ہو گئی پوری طرح سے. ہاں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں یہ بتایا کہ جب آنکھوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ جیسے کہ پوری طرح سے برقہ، یعنی کہ چکنا چوند ہو جائے گی. ہاں، اور پوری طرح سے اس طرح کے اس میں ڈیزلمنٹ میں ہوں گی. ہاں، آنکھوں کا یہ معاملہ ہے. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند جو ہے وہ اندھیرے میں ہوگا، چاند اندھیرے میں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور نیکسٹ آیت کے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جب ملا دیے جائیں گے. حقیقت کیا ہے کہ چاند جو اندھیرے میں ہوگا تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے، یہ بھی معنی آتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں خسف القمر بھی اسی تھیم کے اندر ہے کہ کس طرح سے یہ پورا معاملہ ہوگا. اگر آپ دیکھیں آج ہمیں سائنس یہ بتاتا ہے کہ سورج جو ہے، اس کی جو سورج کے سائز کا ایک سٹار جو ہوتا ہے اس کی لائف ہوتی ہے 800 کروڑ سال کی ٹوٹل. اس میں سے 450 کروڑ سال آلریڈی گزر چکے ہیں سورج کے، اور اب کتنے ٹائم کیا ہے باقی، وہ اس کے تعلق سے الگ الگ باتیں ہیں. تو سورج بے نور ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے چاند بھی بے نور ہو جائے گا. خسف القمر، اور جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند ملیں گے. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کولیپس کی بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یوما نتوی السماء کطی السجل، کہ جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، کطی السجل جس طرح سے جو رجسٹر ہوتا ہے اس کو لپیٹا جاتا ہے، اس طرح سے ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوگی، کولیپس ہو جائے گی. اور اگر آپ دیکھیں تو یونیورس کی ختم کیسے ہوگا، اس کا بگ کرنچ ایک تھیوری ہے، بگ کرنچ، کہ یونیورس ختم ہونے کے تعلق سے جو یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے، ایکسپانڈ ہونے کے بعد کرنچ ہو کر کولیپس ہوگا. یہ یونیورس کیسے ختم ہوگا اس کی تھیوریز میں سے ایک تھیوری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا تطی سجل، جس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو رجسٹر، جس طرح سجل للکتب، قرآن کی آیت ہے تطی سجل للکتب، جس طرح سے لکھنے کا جو ہوتا ہے نا رجسٹر، کیسے لپیٹ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے آسمانوں کو لپیٹ دیں گے. اچھا، پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ اسپیس جو ہے یہ پورا خالی ہے. حقیقت میں ابھی ثابت یہ ہوا ہے کہ اسپیس خالی نہیں ہے. کچھ ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈارک انرجی اینڈ ڈارک میٹر. تو وہ ڈارک انرجی اینڈ ڈارک میٹر جو یونیورس کو پھیلانے میں ذریعہ ہے، پھیلانے میں جو یونیورس لائٹ کی سپیڈ سے، تیزی کی سپیڈ سے اسپریڈ ہو رہا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں یونیورس کے اندر، جیسے آئنسٹائن نے یہ کیا تھا، یہ بتایا تھا کہ گریوٹی کا فارمولا نیوٹن کا کیوں رانگ ہوا، اس کے اندر جو چینج اینڈ آلٹریشن آیا اس میں کیا آئنسٹائن نے بتایا، یہ بتایا. میں تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گیا، ایک منٹ میں آ رہا ہوں واپس. تو یہ بتایا کہ یہ یونیورس جو ہے نا یہ ایک فیبرک کی طرح ہے. جیسے ایک ٹریمپولین ہوتا ہے، بچہ کھڑے رہتا ہے، جمپ مارتا ہے، تو جب کھڑا ہوتا ہے اس میں تو اندر اس کے اندر ایک ڈینٹ ہو جاتا ہے نا،
ٹریمپولین میں. اسی طرح اسپیس میں جہاں پہ ستارے ہیں، جہاں پہ سورج، چاند، ستارے، زمین، وہاں پہ اسپیس کے فیبرک میں ایک طرح سے ڈینٹ ہوتا ہے، اور وہ کیلکولیشن کریں گے تو گریوٹی کا فارمولا صحیح آئے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کہ سورج اور چاند جو جمعہ شمس والقمر، سورج اور چاند مل جائیں گے، یعنی سورج چاند یہ ان کا یہ معاملہ ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا ہمیں سمجھنا ہے. یقول الانسان، یقول الانسان، انسان کہے گا، یومئذ این المفر، یعنی پھر سے زندہ ہونے کے بعد پہلے تو یونیورس ختم ہوگا، پھر دوسری زمین بنے گی، یہ زمین کے علاوہ دوسری زمین ہوگی، جس نے اس زمین کو بنایا اس کو اس زمین کو بنانے میں کیا مشکل ہے. تو دوسری زمین ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں انسانوں کو پھر سے زندہ کرے. جب پھر سے انسان زندہ ہو جائے گا تو وہ کیا کہے گا، این المفر، بچ کے بھاگنے کی کیا جگہ ہے، کون سی جگہ ہے، کہاں بھاگو بچ کے، کون سی جگہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، کلا لا وزر، نہیں، ہاں ہرگز نہیں، کوئی وزر نہیں ہے، کوئی یعنی پناہ کی جگہ نہیں ہے وزر. تو وزر جو ہے یہ قرآن میں اسی جگہ پہ آتا ہے، وزر. ہاں قرآن میں وزر ایک ہی جگہ پر ہے. اور اس کے اندر جیسے آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر اس کے یہ چینج دوسرے فارمز ہے، وزر لیکن ایک ہی جگہ پر ہے. کلا لا وزر، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. ماڈرن یوزج میں جو وزر لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک منٹ یہ شاید ہینگ ہو گیا ہے، جسٹ 1 منٹ. آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ کلا لا وزر، جی یہ لاسٹ اسکرین پر اٹک گیا اٹ سیمس، جسٹ منٹ آئے گا. ہاں ان الی ربک یومئذ المستقر، تمہارے رب کی طرف اس دن مستقر ٹھکانہ ہوگا. جو ٹھکانہ ہوگا پرماننٹ ٹھکانہ، وہ کہاں پہ ہوگا؟ رب کے پاس ہی ہوگا. سمجھدار انسان ہے، ففروا الی اللہ، فرار ہو جاؤ اللہ کی طرف، اللہ سے دور مت فرار، اللہ کی طرف فرار، کیونکہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں سوائے اللہ کے پاس. اس کی تفسیر میں یہ کہا جاتا ہے، پھر سے آڈیو کنفرم کریں، میری والیوم صحیح سنائی دے رہی ہے، نہیں تو مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا. اس آیت کی تفسیر میں یہ بتایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہ کوئی بچنے کی جگہ نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں تجھ سے سوائے تیری طرف. تو اللہ سے بچنے کی جگہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ. اللہ سے بچنے کی، اللہ کی سزا سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی غضب سے، غصے سے بچنے کی کیا جگہ ہے؟ اللہ ہی کے پاس واپس جا، کوئی پناہ کی جگہ نہیں. ہاں الی ربک یومئذ المستقر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان کو بتایا جائے گا اس دن بما قدم واخر، کہ اس نے کیا چیز آگے بھیجا، کیا چیز پیچھے چھوڑ دیا. کیا آگے بھیجا یعنی کون سے اعمال، کون سی نیکیاں اس نے کیا، اس کو ملے گا ریکارڈ میں. کون سی چیز پیچھے چھوڑ دیا یعنی کون سی چیز اس نے نہیں کیا. جیسے مثال کے طور پہ کون سی چیز کر سکتا تھا وہ چیز نہیں کیا، وہ اس کو بتایا جائے گا کہ تم تو یہ کر سکتے تھے، تم تو فلاں نیکی کر سکتے تھے. تو اس کو بتایا جائے گا کہ کون سی چیز اس نے کی بما قدم وہ اخر، اور کون سی چیز اس نے چھوڑ دی، یہ اسے انسان کو بتایا جائے گا. میرے بھائی بھی بہنیں، اب یہ زندگی میں ہمارے سامنے کئی چیزیں آتی ہیں کہ بھائی تم نماز اچھے سے پڑھ سکتے تھے، اللہ کا شکر کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیے. تم فلاں نیکی کر رہے تھے، تم نے تو ٹی وی دیکھتے ہوئے ٹائم ویسٹ کر دیا، تم نے اپنے یہ سیریلز جو ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے ٹائم ویسٹ کر دیا، گیمنگ میں ٹائم ویسٹ کر دیا، گپے ہانکنے میں ٹائم ویسٹ کر دیا، غیبت کرنے میں ٹائم ویسٹ کر دیا. تم تو یوٹیوب اور سوشل میڈیا اور شارٹس اور یہ سب پہ تم نے ٹائم ویسٹ کر دیا، فیس بک پہ تم نے ٹائم ویسٹ کر دیا. تو کہاں پہ سستی میں ٹائم ویسٹ کر دیا، گناہوں کے کاموں میں ٹائم ویسٹ کر دیا، غلط کاموں میں ٹائم ویسٹ کر دیا. تو اس سے معلوم پڑے گا، ینبأ الانسان، انسان کو بتایا جائے گا. کیا بتایا جائے گا اس دن، قیامت کے دن؟ بما قدم واخر، کہ کیا آگے بھیجا، کیا نیکی کیا، اور کیا چیز اس نے پیچھے چھوڑ دیا، کیا چیز مس کیا اس نے جو کر سکتا تھا. سمجھدار انسان کون ہے؟ سمجھدار انسان وہ ہے جو یہاں پہ جو نفس اللوامہ ہے نا، ملامت کرنے والا نفس، یہ نفس اللوامہ کی ملامت سے وہ دنیا میں ہی اچھے اچھے کام کر کے اللہ کے پاس جائے، اس حال میں جائے کہ کل قیامت کے دن اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اسے ذلیل نہ ہونا پڑے، اسے افسوس نہ کرنا پڑے، اسے مہلت اور مانگتے ہوئے ٹائم نہ اس کا حال ہو جائے. تو اسے کیا کرنا ہے؟
یہ دن جو آئے گا بما قدم واخر، کہ اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑ دیا، جو معلوم پڑے گا اس سے، وہ دن کی تیاری آج کرنے والا سمجھدار انسان ہے۔ جو نفس اللوامہ ملامت کرتا ہے، وہ ملامت کو سن کے ایکشن کرنے والا صحیح انسان ہے۔ آپ دیکھیے آپ کو کئی لوگ ملیں گے جو الگ الگ طرح کے ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ کوئی ہوتا ہے جو مایوس ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، جب ملامت آتی ہے نا اندر تو ڈپریشن میں بعض لوگ چلے آتے ہیں ملامت سے۔ ڈپریشن کیا ہے؟ ہاں اکثر ڈپریشن میں بہت ساری چیزیں ملامت ہوتی ہے، تو لیکن پازیٹیو انسان کون ہے؟ جو ملامت سے ایکشن نکالتا ہے، ملامت سے جو نفس ملامت کر رہا ہے، کہہ رہے نہیں ابھی ہو گئی غلطی، انشاءاللہ آگے غلطی نہیں کرنا ہے مجھے، تو یہ سمجھدار انسان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلِ الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان جو خود اپنی ذات پر، خود اپنے نفس پر بصیرہ دیکھنے والا ہے، ہاں آگاہ ہے، وٹنس ہوگا، قیامت کے دن اس کے خلاف خود وہ گواہ ہوگا، ہمارے ہاتھ بات کریں گے، ہاں ہماری چمڑی بات کریں گی، خود انسان بہانے دیں گے، خود وہ گواہی دے بیٹھیں گے خود کے خلاف، تو انسان خود اپنے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نفسی ہی بصیرہ، اور ہم سے اچھا کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، لیکن انسانوں میں سب سے اچھا کون ہمیں جانتا ہے؟ ہم خود جانتے ہیں۔ تو جب ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان خود اپنے خلاف گواہی دے گا، اور یہی حقیقت ہے، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، وہ جس لائق ہوں گے انہیں وہی چیز ملیں گے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، بھلے ہی وہ ڈالے دے معاذیرہ، اپنے ایکسکیوز دے، ہاں اپنے ایکسکیوز دے، تو بھلے ہی وہ ایکسکیوز دے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بھلے ہی وہ ایکسکیوز دے، یہی معاملہ ہوگا، وہ خود گواہی دے گا اپنے خلاف۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ لا تحرک بھی، اب یہاں سے موضوع چینج ہو رہا ہے، اور اس میں بھی سوچیں گے تو بہت بڑی بات ملے گی آپ کو۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا، کلام کیا ہے کہ لا تحرک بھی، کہ مت ہلا اپنی زبان کو اس کے قرآن کے لیے، لسانک لتعجل بھی، کہ قرآن کی طرف سے تم جلدی کرو، قرآن کی طرف سے تم جلدی ایسے زبان کو مت ہلا، تو ہر بھی لسانک لتعجل بھی، یہ زبان کو طرح سے مت ہلا۔ اللہ تعالیٰ ہاں کہ انسان کو یہ چیز کے تعلق سے روکیں کہ تم نے زبان کو مت ہلاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے۔ قرآن جب نازل ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ امانت آئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھ کر یاد رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، کہ اپنی زبان کو جلدی نہ کرو، اس میں لتعجل بھی، اس میں جلدی کرنے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو میری آواز ابھی سنائی دے رہی ہے؟ جس کنفرم کریں۔ جی ہاں آواز آ رہی ہے۔ اوکے الحمدللہ۔ چلیے ہم لوگ سورہ قیامہ میں پہنچے تھے، کہاں پہنچے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے دیکھے تھے کہ آیت نمبر 16 سے ٹاپک چینج ہو رہا تھا، ایک دوسرا ٹاپک یہاں آ رہا تھا، کَلَّا تُحَرِّکْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، کہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنی زبان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ جب وحی آتی انہیں فکر ہوتی کہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی امانت آ رہی ہے، تو اسے جلدی جلدی پڑھ کے یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رحم کا معاملہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارے لیے بھی ایک اس میں عبرت و نصیحت ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم پر ہے اس قرآن کو جمع کرنا، جمعہ اس کو جمع کرنا، وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم اسے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے، تو وہ جو ہے حکم،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم اسے پڑھ لیں فتبع قرآن، تو ہمارے اس پڑھے ہوئے کی آپ پیروی کرو، اس کی پیروی کرو، جو اللہ تعالیٰ کا پڑھا ہوا ہے وہ پیروی کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب پڑھ لیا جائے تب اس کی پیروی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سکھائی۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے بارے میں، برے لوگ جو تھے، لیفجر امامہ، ان کا معاملہ کیا تھا کہ بس پھوٹ پھوٹ کے نکل کے گناہوں کے کاموں میں آگے بڑھنا، جو سامنے دکھ رہا ہے امامہ اس کے پیچھے پڑنا، یہ ان کا یہ معاملہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک کام میں قرآن پڑھنے کے نبی کہا اتنا جلدی نہیں کہ جس اسی وقت پہ آپ پڑھ رہے ہیں، رکو، سنو، سوچو، پڑھو، مطلب سنو، فاستمعوا لہو، وہ قرآن کے تعلق سے اور جگہ پر عام نصیحت دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس طرح سے جلدی اپنی زبان کو نہ ہلاؤ، کیا کرو، ان علینا جمعہ و قرآن، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے جمع کریں گے، ہم اسے اس کا پڑھنا ممکن کریں گے، وہ قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم نے اسے پڑھ لیا تب اس کی پیروی کرو، اس قرات کی وہ فالو کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تم ان علینا بیانہ، اور پھر ہم پر ہے کہ ہم اس کو بیان کریں، مطلب صرف قرات نہیں ہوگی کہ قرآن کی قرات محفوظ ہے، قرآن کا بیان جو ہے، جو اس کا پیغام ہے، جو اس کا میسج ہے، وہ بھی واضح اور کلیئر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ثم ان علینا بیانہ، ہم پر ہے کہ ہم قرآن کو بیان کریں۔ اب اس میں میرے بھائی اور میری بہنیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ لتبین للناس، تاکہ آپ سمجھا دو لوگوں کو کہ ما نزل الیہم، کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یعلمہم الکتاب، کتاب سکھائی، کسے سکھائی؟ آپ تھے وہاں پہ؟ نہیں، میں تھا وہاں پہ؟ نہیں، صحابہ تھے۔ تو صحابہ نے سنا، سمجھا، صحابہ نے وہ قرآن کی تفسیر ہم تک پہنچائی، صحابہ نے، تابعین نے، تو جو ان کی تفسیر ہے۔ تو ثم ان علینا بیانہ، اور عربک زبان جو خود ایک لیونگ لینگویج ہے، جو آج اتنے سینچریز چلی گئی، لیکن عربک آج بھی ایک لینگویج ہے جو پوری طرح سے محفوظ ہے۔ تو ان علینا بیانہ کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ بھائی کوئی زبانی اگر نہیں سمجھ پاتا تو بیانہ کا واضح یہ جو وعدہ ہے یہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اب یہ موضوع جو درمیان میں آیا ہے، اس کی کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں؟ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دلائل میں بہت بڑی دلیل اللہ کا کلام ہے، اور اس کی حفاظت، جو قرآن کی حفاظت ہے، یہ خود ایک یہ پیغام ملا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس میں ایک اور بات ہے، یہاں پہ یہ جو ہے نا، ہے آیتیں کی ترتیب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، کیونکہ قرآن ایک ساتھ میں تو آج نازل نہیں ہوا، بعض آیتیں نازل ہوئی، پھر تھوڑی آیتیں نازل ہوئی، ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی ایک بڑی آیت بھی اس کا بعض حصہ الگ وقت پہ نازل ہوا ہے، بعض حصہ دوسرے وقت پہ نازل ہوا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ حدیثیں ملتی ہے جس کے اندر واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب اسکرائبس کو لکھاتے، اور اسکرائب جو کاتب وحی ہوا کرتے تھے، وہ ایٹ لیسٹ 49 کی لسٹ تو ہمیں ملتی ہے، 49 اسکرائبس، اس کے اندر بڑے بڑے اسکرائبس، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین اسکرائبس تھے قرآن کے لکھنے والے، اور زید بن ثابت جو مدینہ کے انصار میں سے، وہ ایک بہت لیڈنگ اسکرائب تھے، اور کئی سارے اور صحابہ تھے جو اسکرائبس تھے آف دا قرآن۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اسکرائبس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے کہ یہ آیت لکھو، تو یہ بھی بتاتے کہ یہ آیت وہ آیت کے بعد میں ہوگی۔ تو نہ علینا جمع ہوا قرآن، کہ ہم پہ ہے قرآن کو جمع کرنا اور اس کی قرات ممکن کرنا۔ تو قرآن کی جو قرات ہے، جو قرآن کی ترتیب ہے، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ان علینا جمع ہوا قرآن، میرے بھائیوں میری بہنیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ صحابہ اپنی طرف سے کوئی سورہ کی تفسیر کی ترتیب نہیں بنا سکتے تھے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، یہ بات ہم غور کریں۔ اور دوسری بات، صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے اختلاف ہے، بعض اسکالرز کا یہ ویو ہے کہ صورتوں کی ترتیب جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ صحابہ نے ترتیب دی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اس طرف بھی اشارہ ہے، جمع و قرآن کے اندر ایک اشارہ مل رہا ہے۔ اللہ عالم جو زیادہ اسٹرانگ وہ بات کو کر رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں
کہ قرآن کی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. تو آپ نے یہ دیکھا قرآن کے حفاظت کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کی کتابوں میں. آپ بتاؤ کہ وہ کتابوں کی کامنٹری بھی ہوتی ہے کیا؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن کی کامنٹریز ہوتی ہے, اور وہ کامنٹریز کا ایسا معاملہ ہے کہ قرآن جو ہے زپ فارمیٹ میں, جیسے کہ ہوتا ہے زپ فارمیٹ کہ چند الفاظ میں بہت معنی, اور کامنٹریز لکھی جاتی, جلدوں کی جلدیں, والیومز آف اینڈ والیومز آف کامنٹری لکھی جاتی قرآن کو ایکسپلین کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں وضاحتیں اس میں دی ہے, اور دین کی گہری اور بہتر سمجھ ایک انسان حاصل کر سکتا ہے اور اسٹڈی کر کے. آف کورس جس کے بازو میں جتنی طاقت ہے وہ اتنا پانی کنویں میں سے نکال کے لائے گا. کنویں کا پانی تو سب کے لیے ہے, لیکن جس کے بازو میں ہاتھوں میں زیادہ طاقت ہے, آرمز میں, وہ زیادہ پانی نکال کے لائے گا. اسی طرح قرآن تو سب کے لیے ہے, ہدی للناس ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جو باتیں رکھی ہے, جو اس میں مثالیں ہیں, جو اس کے اندر خزانے ہیں, جس کے پاس زیادہ علم ہوگا وہ اسے بہتر حاصل کر پائے گا, بہتر حاصل کر پائے گا, اس میں کوئی شک ہی نہیں. ہاں, یہ بات بھی ہمیں سمجھنا ہے. ثم ان علینا بیانا کلا بل محبت کرتے ہو عاجلہ سے, جلدی گزرنے والی زندگی سے, جو یہ جلدی گزر جانے والی ہے نا, تم لوگ اس سے محبت کرتے ہو. یہ امامہ سامنے جو دکھ رہا ہے نا, یہ چیز تم لوگوں کو اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے. عاجلہ جلدی گزر جانے والی جو زندگی ہے نا, اس سے تم لوگ محبت کرتے ہو, امیجیٹ سے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. تم انسان اپنے سامنے والی چیز کو اہمیت دیتے ہو, سامنے یہ انٹرٹینمنٹ, انجوائمنٹ, یہ چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے. وہ تذرون الآخرہ, آخرت کو چھوڑتے ہو. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بما قدم واخر کے اندر تمہارا معاملہ کیا ہو جاتا ہے, فیل والا معاملہ ہو جاتا ہے. آگے بھیجی ہوئی چیز کم ہو جاتی ہے, اور پیچھے چھوڑے ہوئے موقع بہت سارے ہو جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے, بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے, تحبون العاجلہ, تم لوگ محبت کرتے ہو یہ جلدی گزرنے والی زندگی سے. وتذرون الآخرہ, اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو, جبکہ دنیا ہے بہت تھوڑی, اور وہ بھی ہاتھ سے گزر جانے والی, چلی جانے والی ہے. اور آخرت ہے خیر و ابقا, خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے, لاسٹنگ لائف ہے, ہمیشہ کی لائف ہے ہماری, جہاں ہمیں ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے. ایک انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی گھر کے بارے میں سوچے, ہمیشہ کے گھر کے بارے میں سوچے کہ کیا کرے گا. آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے, اور وہ جنت جو ہے ہماری اب بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے, ڈیولپ ہو رہی ہے, ڈیولپ ہمارے اعمال سے. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ہے, وہ کچھ نیکیاں کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پسند کرتا ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صابر علی سنتے عشرۃ رکعاتن, جو 12 رکعتوں کو ریگولرلی پڑھے گا, اللہ اسے جنت میں گھر دے گا. سبحان اللہ. جو فلاں نیکی کرے گا تو اس کے لیے جنت میں پیڑ لگایا جائے گا, تو اس کی جنت کو چھوڑ دیتے ہو. تم وہاں کی کھیتی نہیں کرتے ہو, تم کرتے ہو یہاں کا امیجیٹ چیز. بزنس کے لیے بولو, اچھا بزنس کنسپٹ ہے, بزنس کے لیے لوگ اب کتنا ٹائم نکالیں گے, اچھا کریئر کے لیے ٹائم نکالیں گے, سالوں سال لگائیں گے, جان توڑ محنت کریں گے, جان توڑ. اور اپنی آخرت کے گھر کے لیے کچھ نہیں. وہ تذرون الآخرہ, آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں. دنیا سامنے ہے نا, یہ بہت قیمتی لگتی ہے ان کو, اور آخرت کیا ہے, چھوڑے رہتے ہیں. وہ تذرون الآخرہ, وجوہ یومئذ ناظرہ, اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے, نادرہ ہوں گے, روشن ہوں, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. یہ دلائل میں سے دلیل ہے کہ قیامت کے دن رب کا دیدار کرنا ممکن ہوگا مومنوں کے لیے. رب کا دیدار کرنا ممکن ہوگا. دنیا کی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے. لا تدرکہ الابصار, نظریں اسے احاطہ نہیں کر سکتی. وہ ہوا یدرک الابصار, اور اس کی پکڑ تو ساری نظروں پر ہے. تو دنیا کی نظروں سے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی نظریں دے گا جس سے اس کا دیدار کرے. اور جنت میں جنتیوں کے لیے جو نعمتیں ہیں, وہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کا دیدار, سب سے بڑی نعمت. اور اللہ تعالیٰ جو ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے, کہ اللہ کے دیدار کے بعد کوئی اور چیز نہیں ہوگی جو اس طرح کوئی چیز ہوگی. اللہ خوبصورت ہے. اور
हेलो जी, एक मिनट रुकिए, वॉइस ब्रेक हो रही है कि सुनाई दे रही है? ऑडिबल, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मेरी स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी, ऑडियो भी सुनाई दे रही होगी इंशाल्लाह। ववुजूहुन यौमइज़िन बासिरा, उस दिन कुछ चेहरे होंगे बासिरा। बासिरा का मतलब है बहुत गमगीन, बहुत गमगीन, यानी कि जैसे कि बेरौनक, बहुत ही उदास। ये तर्जुमा बहुत अच्छा किया इन्होंने, उदास, बहुत ही गमगीन होंगे, यानी बहुत गम में होंगे कुछ चेहरे। क्योंकि दुनिया में इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, बेहतरीन मौका मिला कि बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो तुम्हारे हालात है उस हालात के हिसाब से अमल करना है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है फिर भी करो। तुम्हारे हालात के हिसाब से अल्लाह ताला ने हमें कहा, हमारे लिए मुमकिन है वही काम करने कहा है अल्लाह ने। हाँ, वह वजूह हुई यौमइदिन बासिरा, गमगीन होंगे कुछ चेहरे, उदास होंगे कुछ चेहरे। तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, वो ये सोचते हुए कि उनको ये एहसास होगा, अन युफ़अल बिहा, कि उनके साथ कुछ ऐसी चीज होने वाली है जो फ़ाक़िरा, फ़ाक़िरा ने कमर तोड़ देने वाली, ऐसी चीज होने वाली, कमर तोड़ देने वाली चीज उनके साथ होने वाली है। अब जाहिर सी बात है, इम्तिहान दुनिया की छोटी सी गुजरती हुई जिंदगी को अहमियत देकर, जिंदगी एंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट की भाग दौड़ में मेंटल, असल इंजॉयमेंट इस रुए जमीन पे है ना, वो सुकून जो है ना, वो क्या है मालूम है आपको? वो सुकून इस्लाम में है, अल्लाह के सामने सजदा करने में, अल्लाह की जिक्र में है, अल्लाह की से दुआ करने में है, दीन पर चलने में है। यानी यहाँ तक सलफ में से लिखा है उन्होंने कि अगर बड़े बड़े बादशाहों को मालूम होता कि हमारे पास क्या चीज़ है ना, वो लोग आके इस चीज़ को लेकर किसी को देना नहीं चाहते। हाँ, मतलब उनको मालूम ही नहीं है कि हमारे पास क्या है। ये बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े ऐश और आराम की जिंदगी करने वाले बिलियनर्स को मालूम नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है जो एक मोमिन के पास होता है ना, सच्चे ईमान वाले के पास वो जो चीज होती है ना, उनके पास वो नहीं है ना, तो क्या है? हाँ, कोई जी के कोई उनको मालूम ही नहीं है क्या है। तो ये जो एंटरटेनमेंट के पीछे लोग लगे रहते हैं ना, उनको पता होता है कि जो सुकून, दिल का सुकून, दिल की गए होते, उनको काश पता होता। तो लेकिन नहीं किए ना दुनिया में। तो क्या है? फाकिरा, कमर तोड़ देने वाली सी चीज आने वाली है। और कयामत का दिन होगा, दिल, चेहरे उदास और गमगीन होंगे, और उन्हें एहसास होगा हम जो करके आए हैं ना, अब नतीजा उसका सामने आने वाला है। क्योंकि क्या है, बिमा कद्दमा व अखर में वो देख चुके होंगे, क्या वो करके आए, क्या क्या छोड़ के आए। अखर अखर ज्यादा है, छोड़ के आए ज्यादा है। हाँ, ये तो इसी वजह से उसका रिजल्ट ये होगा। कल्ला इज़ा बलगत तराकी, अब यहाँ से जो है ना मौत का जिक्र आ रहा है। वो कयामत का दिन का जिक्र आ गया। अब ये जो सा अतुकुम जो कहा ना, तुम्हारी मौत, तुम्हारी मौत, तुम्हारी कयामत, अब इसका जिक्र है, यानी मौत। कल्ला इज़ा बलगत तराकी, अल्लाह ताला ने कहा हरगिज नहीं, जब रूह की जो साइड है वहां तक पहुंच जाती है, रूह, यानी रूह निकलती है ना, तो वहां से निकलती है। ये जो रूह निकलने वाली बात है, बस रूह निकलने वाली है। हाँ, वो जो रूह जिसको वो नफ्सुल लव्वामा करती थी, वो जो था जो उसे मलामत करता था। हाँ, तो अब ये जो है यहाँ पे आ गया कि अब रूह निकलने वाली है, तराकी यहाँ तक आ गई है। कीला मन राक, और कहा जाता है, कीला जो है ना, ये मजहूल का सीगा है, अरबिक में पैसिव वॉइस है, यानी कि इसके अंदर काला नहीं है, कीला है, यानी कहा जाएगा। मन राक, कौन है जो राक, राकी, या जो इसका इसका इलाज करे? अरे कौन है, देखो देखो कोई तो हो, अरे देखो डॉक्टर को बुलाओ, अरे देखो फला हकीम को बुलाओ, अरे देखो फला नर्स को बुलाओ, अरे देखो कोई 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 हो जो जो रुकिया करे, अरे किसी को बोलो कुछ पढ़े। वकील मन राक,
करती है। ज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, लोग कह रहे हैं अरे बुलाओ डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन उसको पता है अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ। वो ज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, वो गुमान करता है पाँव एक तरह से जो सिकुड़ता है, और जब जब एक इंसान की रूह कब्ज हो रही है तो जिस तरह से उसकी बॉडी जिस तरह से वो डिफिकल्टी में होती है, तो उस चीज का बयान है साक़ु बिस्साक़। एक एक्सप्लेनेशन जो इब्न कसीर, आखिरत यानी यहाँ का दुनिया का आखिरी दिन है, आखिरत का उसका पहला दिन है वो। तो साक़ु बिस्साक़ वल्तफ़त इल्तफ़त यल्तफ़ितु, यानी मिलना, जब मिला दिया जाता है अस्साक़ु बिस्साक़, यानी ये आखिरी दिन वो पहले दिन से मिलेगा। अब तुम यहाँ से निकले वहां जा रहे हो, तुम ये दुनिया से निकले वो दुनिया में कदम रख रहे हो। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, तुम्हारे रब की तरफ, हाँ, जो चलना है वो तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ ही लौटना है, वापस चलना है। फला सद्दक़ वला सल्ला, अब क्या मामला था उसका कि नहीं, कि उसने नहीं सदका किया, हाँ, उसने सद्दक़ा, सद्दक़ा यानी कि तस्दीक नहीं की, यानी कि ईमान नहीं लाया। सद्दक़ा, सद्दक़ा युसद्दिक़ु से है तस्दीक करना, तो उसने नहीं तस्दीक की। वला सल्ला, ना नमाज पढ़ा। किस चीज की तस्दीक की? हक की तस्दीक, सच्चाई की तस्दीक। नमाज पढ़ना क्या है? अमल करना, तस्दीक करके उस पर अमल करना, नमाज में सरेंडर होना, अल्लाह के सामने खड़े होना, सजदा करना, नमाज पढ़ना। सल्ला, हाँ, नमाज पढ़ा, ना नमाज पढ़ा ना उसने तस्दीक की, उसने तस्दीक भी नहीं की, नमाज भी नहीं पढ़ी। वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, सद्दक़ा के बाद में कज़्ज़बा, सद्दक़ा नहीं किया, क्या किया उसने? कज़्ज़बा, झुटलाया। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु से मतलब है झुटलाना, उसने रिजेक्ट किया, इनकार किया। व तवल्ला, और पलट गया, हाँ, व तवल्ला, पलट गया, वो मुंह मोड़ लिया। तो उसने क्या किया? कज़्ज़बा व तवल्ला। अल्लाहु अकबर। क्या था मामला? उसको क्या मांगा गया था उससे? उसका पूरे माल दौलत देकर गरीब होकर भिखारी होकर जिंदगी गुजारो, ये मांगा गया था? नहीं। उससे क्या मांगा गया था कि तुम्हें बीवी बच्चों सबको छोड़ के जंगल में जाके रहना है? नहीं। उसको क्या मांगा गया था उससे? उसे कहा गया था कि ईमान के साथ जिंदगी गुजारो, जो दुनिया में कर रहे हो वो करो, लेकिन ईमान के साथ करो, अल्लाह के तकवे के साथ करो, नेक कामों के साथ करो। तो क्या था? ला सद्दक़ा व सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला तुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, और फिर वो गया अपने लोगों के पास। अहल से मुराद उसके लोग, हाँ, घर वाले पहले और उसके पूरे लोग उसके बाद, दोनों मुराद है इसमें। गया अपने अहलिही यतमत्ता, यतमत्ता यानी अकड़ के साथ, हाँ, अकड़ के साथ इतरा कर यानी गया था, यानी जाता था इतरा कर, शो ऑफ, जिंदगी उसकी यही थी, ये शो ऑफ ये था, इसी ने उसे मार दिया। इसी वजह से सद्दक़ा नहीं किया, कज़्ज़बा किया, तस्दीक नहीं की, कंफर्म नहीं किया, सही बात को अप्रूव समझा, समझ के देख के भी इनकार किया। तो क्यों था? लोग लोग लोग, समाज, माशरा, लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये अकड़, ये इस मकाम, अरे लोग क्या बोलेंगे, सच नहीं था इंपॉर्टेंट उसके लिए, हक इंपॉर्टेंट नहीं था उसके लिए, ये उसके लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, हाँ। लेकिन अब क्या है, इससे पहले वाले सीन में हमने क्या देखा कि ज़न्ना अन्नहुल फिराक, वही लोग बोल रहे हैं अरे लाओ, कोई किसी को लाओ, मन रहा, और उसे एहसास हो रहा है मैं, वक्त आ गया है। अब ये क्या था मामला का? ये लोगों के लिए जीता था, वो हक के लिए फॉलो नहीं कर रहा था। अल्लाह ने उसे जान दी, अल्लाह ने जिंदगी दी, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने अनगिनत एहसान दिए, माँ की कोख से लेकर मरने के वक्त तक लेके हर जगह वक्त अल्लाह ने दिया उसको, सब कुछ, सारे इंतजाम अल्लाह ने किए। और लोग जो मोहताज होते हैं, खुद लोग मोहताज होते हैं, उनको अपना रब बनाया हुआ था वो, हाँ, इला अहलिही यतमत्ता, वो गया था अपने घर वालों के पास, यतमत्ता। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया औला लका फऔला, बदबख्ती है तुम्हारे लिए, हाँ, औला का फऔला, कि बदबख्ती है तुम्हारे लिए इंसान। एक मिनट, औला लका फऔला, बदबख्ती है तुम्हारे, अफसोस, ये दोनों तफसीर आती है। औला लका फऔला से मुराद एक तफसीर ये आती है अफसोस है तुम्हारे पर, अफसोस। सुम्मा औला लका फऔला, 4 बार आया औला, फिर अफसोस है तुम पर, फिर अफसोस। और इसके अंदर वैल की माना भी तफसीर में आता है, वैल यानी बदबख्ती है तुम्हारे लिए, वो ऑन यू, मतलब बदबख्ती है तुम्हारे लिए, कैसे आदमी हो तुम। तो इसके अंदर जो 4 बार आया है औला लका फऔला, बदबख्ती है तुम्हारे लिए, बदबख्ती, फिर फिर औला लका फऔला। तो ये 4 से मुराद ये दिया गया है कि तुम्हारे
بدبختی ہے تمہاری زندگی، مطلب افسوس ہے تمہاری اس زندگی پر، افسوس ہے تمہاری اس موت پر، افسوس ہے تمہارے قیامت کے دن پر، افسوس ہے تمہارے اس جہنم کی آگ میں جانے پر. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا ایحسب ڈی این اے لے کر کائنات کے تک تمہارے لیے انتظام کیے، وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ. I mean, how foolish of man to assume that. کہ انسان یہ سوچتا ہے تو کتنا بیوقوف ہے انسان ایسا سوچتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو ایسا لگتا ہے ایو طرح کا سدا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، مطلب تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا. ہاں، یہ کائنات کے ستارے سب حساب کتاب سے چلتے ہیں اور تمہیں لگتا ہے تم ایسے ہی چھوڑ دیے ہوں گے. تمہیں ایسے لگتا ہے ہاں سدا مطلب بے مقصد ایسے ہی جی رہے ہو، ایسے ہی جیتے جیتے ایسے ہی مر گئے اور کچھ نہیں ہوا ہو، ایسا تمہیں لگتا ہے؟ تمہیں ایسا لگتا ہے ریئلی یو تھنک دیٹ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا سب الانسان انسانو این یترک سدا الم یکن نطفۃ من منی یمنا. اب یہ ہے دیکھیے کہ کیا وہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوریجن کا احساس دیا ہاں کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کہ کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا جو منی میں سے نکلا ہوا، جو نکالا ہوا، جو ایک جو منی جو ہے جو وہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے کہ تم کیا یہ نطفہ نہیں تھے من منی یمنا. تو یہ بات سمجھیے کہ یہاں پہ یہ نہیں دیا گیا کہ صرف سپرم سے تم بنے، مطلب جیسے صرف والد کا جو سپرم ہوتا ہے صرف اسی سے بنے ہو، ایسا کہاں دیا ہے یہاں پہ. یہاں پہ تم تھے، تم ایک سپرم تھے، یعنی سپرم جو من منی یمنا تھا. اگر جو لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا، اگر سورہ انسان پڑھیں گے نا دوسری آیت، سورہ انسان جو ہم اگلی آیت سورہ پڑھنے والے ہیں، اس کی دوسری آیت میں کیا آتا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، کہ ہم نے انسان کو بنایا نطفہ سے، امشاج مکسچر امشاج. تو نطفتن امشاج جو کہا گیا، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یعنی دو الگ مکسچر کی بات ہو رہی ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کا اس میں معاملہ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ ایک چیز یہاں پہ غور کریے، نطفہ، عربک ورڈ نطفہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے بہت باریک حصے کو نطفہ بولتے ہیں. جیسے مان لو پانی کا مشکیزہ ہے، پورا خالی ہو گیا، اس میں کوئی آخر میں پانی ٹپکتا ہے، اسے نطفہ کہتے ہیں. تو یہ نطفہ یعنی آخر کا یعنی ایک بہت ہی چھوٹا حصہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کہا ہے نا نطفۃ من منی یمنا، جو منی جو سیمن ہوتا ہے اس میں سے جو سپرم ہوتا ہے اس سے ہم نے تمہیں نہیں بنایا. الٹا جو سائنٹیفک اعتراض اٹھاتے ہیں، کاش کہ ان کو احساس ہوتا کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو منی ہوتا ہے وہ پورا کے پورا نہیں، بلکہ اس کے اندر کا ایک بہت چھوٹا حصہ نطفہ وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک بہت باریک حصہ استعمال ہوتا ہے. الٹا یہ سائنٹیفک بات یہ ثابت کر رہی ہے. کیوں معلوم ہے؟ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا وہ زمانے میں لوگوں کو ذرا بھی نہیں پتا تھا. ایرسٹوٹل اور الگ الگ کی تھیوریز تھی، گیلن وغیرہ کی. کسی کی تھیوری میں یہ تھا کہ بینسز بلڈ مل کر کے اس سے انسان بنتا ہے. کسی کا کہنا تھا کہ سپرم کے اندر ایک ٹوٹل انسان ہوتا ہے. ہاں، تو ایسی الگ الگ تھیوریز تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، وہ جو سیمن ہوتا ہے اس سے نہیں بنتا ہے. سیمن کے اندر ایک بہت باریک حصہ ہے نا نطفہ، من منی یمنا، اس سے بنتا ہے. میں نے وہ بات بھی آپ کو اس میں ساتھ میں ذکر کر دی. لیکن جو ہم نصیحت کی بات دیکھ رہے تھے قرآن کی سورہ میں، تو اس اینگل سے دیکھو گے تو اللہ نے انسان کو بتایا تم تھے کیا. تم جو انسان آج غرور کر رہے ہو، اکڑ کے چل رہے ہو، جو اکڑ کی بات آئی تھی نا ابھی، تم تھے کیا؟ تم ایک نطفہ من منی یمنا، جو منی جو ٹپکایا ہوا ہے اس کے تم اس میں سے اس سے بنے ہو. تم ہو کیا؟ تم ہو کیا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر ہم نے تمہیں علقہ بنایا. علقہ یہاں بھی ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، علقہ کے بارے میں بتایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے. علقہ، تو علقہ کا مطلب کیا ہے؟ خون کی فٹکی. اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کلنگنگ، جو چوک جو ہوتا ہے، لیچ چوک ہوتا ہے نا، لیچ. تو اس کے جیسی کوئی چیز، علقہ کا مطلب ہے اس کے جیسی کوئی چیز. تو نطفہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے علقہ کا سٹیج ذکر کیا ہے. اور میڈیکل طور پر جب دیکھا گیا پاورفل مائکروسکوپ سے، تو دیکھا گیا کہ وہ جو ماں کی کوکھ کے اندر جو جنین ہوتا ہے، ایمبریو ہوتا ہے،
وہ सचमुच लीच की तरह दिखता भी है, वैसा उसका बिहेवियर भी होता है। माँ के यूट्राइन वॉल जो कोक के अंदर जो दीवार पर चिमट करके वहां से खून चूस करके वो बड़ा होता जाता है, और दिखने में भी माँ वैसा जोक की तरह दिखता है, और होता भी है उसकी असल जो जो उसकी क्वालिटी होती है वो भी वैसी होती है। तुम मकाना अलकतन फखलक फसव्वा, फिर हमने उसे बनाया और हमने उसे संवारा। मतलब क्या है कि हमने उसे बनाया और संवारा जो जिक्र है, खलक फसवा, ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, कि फिर हमने उसे बनाया और संवारा। और आप देखोगे तो कीथ मोर का एक इंटरव्यू था कनाडा में जो उन्होंने दिया था, उसके अंदर ये कहा कि एक स्टेज होता है जिसके अंदर इंसान के एम्ब्रियो जैसा दिखता ही नहीं है। मतलब फर्क नहीं कर सकते कि इंसान का एम्ब्रियो। तो फ़ खलक़ फ़सव्वा जो है ना, कि अल्लाह ताला ने बनाया और संवारा, ये अलक़ा के स्टेज के बाद में ज़िक्र है। फ़ खलक़ फ़सव्वा, ये खुद एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि किसे पता हो सकता था कि इंसान को उस स्टेज में खलक़ फ़सव्वा का मामला हुआ। और हदीस में देखेंगे तो इसकी और ज़्यादा डिटेल मिलती है जो परफेक्ट मैच होती है। फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, फिर हमने उसमें से बनाया ज़ौजैन, 2 किस्में, अज़्ज़कर वल उन्सा, मर्द और औरत। अब यहाँ पे भी एक बात है कि अल्लाह ताला ने ये एक ताज्जुब की बात इंसानों को दी है कि देखो तुम कहाँ से बने और तुम 2 जोड़े बने। मतलब तुम कैसे मनी से बन करके तुम ज़कर वल उन्सा बन गए, कैसे बन गए? सोचो तो सही। और साइंटिफिक तौर पर आज हम देखेंगे तो यहाँ पे मिन हू जो है, मिन हू, तो उसके अंदर हू जो प्रोनाउन है, ज़मीर है, हू, तो उसमें से ये हू किसकी तरफ लौट रहा है? पीछे जाते हैं देखते हैं। तो अरबिक में अलका जो मुअन्नस है, इसके लिए हाँ आता, हू नहीं आता। हाँ? अलका के लिए नहीं आया वो। फिर किसके लिए आया? यहाँ पे मनी पे आता है, नुत्फ़ा पे भी नहीं आया, मनी पे आता है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये मनी से हमने बनाया, क्या बनाया? ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। इसकी एक बहुत और डिटेल्ड वर्स देखेंगे ना तो सूरह नज्म में, सूरह 53 की आयत नंबर 45-46 है। वअन्नहु खलक़ ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा मिन नुत्फ़तिन इज़ा तुमना, कि हमने ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा बनाया नुत्फ़े से, जब जो उसे टपकाया जाता है। तो अल्लाह ताला ने नुत्फ़े का ज़िक्र किया, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये आयत में भी मिल रहा है। और आज साइंस क्या कंफर्म करता है कि जो डिसीजन होता है ना मुज़क्कर मुअन्नस का, मेल फीमेल का, वो 23rd क्रोमोसोम के अंदर माँ के पास XX होता है, वालिद के पास X एंड Y होता है। अगर X आएगा वालिद की तरफ से तो XX मिलके लड़की पैदा होगी, और अगर Y आएगा तो लड़का पैदा होगा। तो डिसीजन किससे होता है? वो मुज़क्कर मेल की तरफ से होता है, मुअन्नस की तरफ से नहीं होता। बल्कि ये चीज़ का भी इशारा हमें इन आयतों में मिल रहा है, जो सूरह नज्म की आयत मैंने बताया, और ये आयत जो आपके सामने है। वजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। अब अल्लाह ताला ने लास्ट आयत में फरमाया है, अलैसा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युहयिल मौता, क्या ऐसा बनाने वाला मालिक तुम्हारा खालिक, क्या वो कादिर नहीं है कि वो मुर्दे को जिंदा कर दे? क्या वो कादिर नहीं है? क्या वो उसके अंदर इतना पावर नहीं है कि वो मुर्दे को जिंदा कर दे? तो यहाँ पे ये आखिरी आयतों में कयामत के दिन फिर से जिंदा होने का जिक्र है। जो कयामत के दिन से बात शुरू हुई थी, दरमियान में यहाँ पे मौत का जिक्र आया, और लास्ट आयत उस मौत को फिर से कनेक्ट कर रही है कयामत से, कि अल्लाह ताला ने फरमाया जिसने तुम्हें बनाया था, ऐसा खालिक जिसने तुम्हें एक नुत्फे से बनाया, इदा तुमना, उसमें से मुजक्कर मुअन्नस को बनाया, मेल फीमेल को बनाया, क्या ऐसा बनाने वाला तुम्हें क्या कादिर नहीं है कि तुम्हें फिर से जिंदा कर दे? क्या क्या लगता है तुम्हें? मतलब जिसने तुम्हें पहली बार बनाया वो फिर नहीं बनाएगा, जैसे और जगहों पर है। यहाँ पे उसी तरह का एक आर्ग्यूमेंट है कि ऐसा जो तुम्हारा मालिक है, क्या वो कुदरत नहीं रखता है कि तुम्हें मुर्दे से फिर से जिंदा कर दे? तो यकीनन अल्लाह ताला हम सबको जिंदा करने वाले हैं। कयामत का दिन यकीनी है। समझदार इंसान वो है जो इस चीज को पहचान कर अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारते हैं कि जो अच्छी अच्छी चीजें आगे भेजते हैं, और जो छोड़ने वाली चीज को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मौके को फ़ायदा उठा करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नेकियां आगे बढ़ाएं, ताकि क़यामत के दिन उन्हें अल्लाह का दीदार करने की जो वो नेमत हासिल हो। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। तो ये सूरतुल क़ियामा की मुख्तसर स्टडी थी, 40 आयतें जो हमने पढ़ी। अब इन्हीं आयतों के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग उस सवाल को पूछ सकते हैं इंशाल्लाह।